10 साल का ऑडिट नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वो जवाब देंगे। कमेटी ऑफ द हाउस बनाएं, यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब को बुलाया जाए और वो ये बताएं कि क्यों उन्होंने ये रिकॉर्ड मांगा है। ये अदारा जो है इसके सामने कभी बंदूक वाला अदारा और आज हथौड़े वाला अदारा है। ये नहीं हुआ आज तक कि इसके सामने कोई दूसरा अदारा खड़ा ना किया जाए या खड़ा ना हो। 4 लाख केसेस पेंडिंग है, मातम करने का टाइम है इनका। बातें इतनी बुलंदो बांग दावे, लेट्स सॉर्ट इट आउट। हमने एक दिन की तजवीज़ कबूल की, केयर टेकर सेटअप की जो ख्वाहिश है उसको तस्लीम किया। जो भी इलेक्शन जीतेगा रिजल्ट मानेगा। इलेक्शन की तारीख के ऊपर डेडलॉक है। इलेक्शन कब हो, हमारे दोनों ग्रुप की अपनी अपनी डेट्स हैं। प्रोग्राम बड़ी बात में खुशामदीद, मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, ऐवान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पार्लियामेंट के कटहरे में खड़ा करने का मुतालिबा किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि रिकॉर्ड फराहम करने के हवाले से तमाम तर इख्तियार इस ऐवान के अरकान को हासिल है। स्पीकर हमसे पूछे बगैर कोई भी फैसला नहीं कर सकते। मामला हमारे सामने रखा जाए, फिर हम फैसला करेंगे। इस ऐवान की कमेटी बनाई जाए, पार्लियामेंट में चीफ जस्टिस को बुलाकर पूछा जाए कि क्यों उन्होंने रिकॉर्ड मांगा है। यह ऐवान की बालादस्ती का मामला है, इसको संजीदगी से लिया जाए। जबकि एक बार फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को उसकी हुदूद याद दिलाते हुए इख्तियारात के तयन का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि हम अदालत के खिलाफ नहीं, सिर्फ ये चाहते हैं कि हम किसी इदारे की और वो हमारी आईनी हुदूद में मुदाखलत ना करे। पूरे ऐवान की कमेटी बनाकर माजी में जिन जजेस ने आइन की खिलाफ वर्जियां की हैं उसकी तहकीकात की जाए। नून लीग के सीनियर रहनुमा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों ले रहे हैं। मियां जावेद लतीफ का कहना है कि पार्लियामान को हमेशा बंदूक और हथौड़े से डरा धमकाकर मुफाहमत करने पर मजबूर किया जाता रहा है। यह पहली बार नहीं कि दो आईनी इदारे आमने सामने हैं, लेकिन पार्लियामान के सामने पहले बंदूक वाला और आज हथौड़े वाला इदारा है। अगर हथौड़े वालों को आइन के तहत पाबंद नहीं किया जाएगा तो हर इदारे से ऐसी आवाजें उठती रहेंगी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए हुकूमती अरकान ने कहा कि 1997 में सज्जाद अली शाह ने ऐवान का रिकॉर्ड मांगा था। स्पीकर हमसे पूछे बगैर ये रिकॉर्ड नहीं दे सकते। उस वक्त के स्पीकर इलाही बख्श सोमरो ने हमसे पूछे बगैर रिकॉर्ड दे दिया था। यह भी मुतालबा किया गया था कि ऐवान का हज़फ शुदा रिकॉर्ड भी उन्हें फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि जो आइन हमने बनाया है उसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट काम करती है। ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट का खालिक है। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दो इदारे आमने सामने आ चुके हैं, पूरे ऐवान की कमेटी बनाई जाए। आइन और कानून की जो तशरीह वो कर रहे हैं या हम जो आइन की तशरीह कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क है। उन्होंने कहा कि मेरी इस्तदा है कि इस ऐवान में एक करारदाद पेश की जाए जिसमें कहा जाए कि ये ऐवान सुप्रीम कोर्ट का खालिक है और जिन जिन जजेस ने माजी में आइन की खिलाफ वर्जियां की हैं वो जिंदा हैं या वफात पा चुके हैं। पूरे ऐवान की कमेटी बनाकर इसकी तहकीकात की जाए। जब भी आइन की खिलाफ वर्जी हुई उस पर जजेस ने मोहर तस्दीक सब्त की। दूसरी जानिब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने जस्टिस मुसाइर नकवी के आमदन से जायद असासों से मुतालिक तहकीकात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दिया है। कौमी असम्बली इजलास डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ, जिसमें सरदार अयाज सादिक ने नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल करते हुए मुतालबा किया कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के आमदन से जायद असासों का केस तहकीकात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवाया जाए। जबकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को तलब करते हुए इंदिया दिया है कि अगर रजिस्ट्रार हाजिर ना हुए उनके वारंट जारी किए जाएंगे और अगर वारंट पर स्टे ले लिया गया तो दोबारा वारंट जारी करूंगा। चेयरमैन कमेटी ने ऑडिटर जनरल को जजेस, सदर और वज़ीर आज़म की तनख्वाहों का मवाजना पेश करने की भी हिदायत कर दी है। जबकि नेशनल क्राइम एजेंसी यूके से 190 बिलियन पाउंड्स का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। एक तरफ हुकूमत अदलिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर चुकी है, दूसरी जानिब माजी करीब में होने वाली एक कार्रवाई पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फैज हमीद से भी ऊपर से आया था। काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस से सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नहीं हुई। इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए अपने कारकुनों को सड़कों पर निकलने की हिदायत भी दी। इस वक्त जो माफिया है वो चीफ जस्टिस के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट को उसने तकसीम किया हुआ है। मैं सारी कौम को कहता हूँ कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए, इसको मुल्क को बचाने के लिए आपने सब ने 5:30 बजे अपने घरों से बाहर निकलना है। अपने चीफ जस्टिस को बताना है कि सारी कौम उसके साथ खड़ी है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज ने पंजाब असम्बली के उम्मीदवारों से टिकट के बदले रिश्वत लेने के मुबैना इल्जामात पर
سابق وزیر اعظم عمران خان اور سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ ایک سیاسی جماعت نے قانون، اخلاقیات اور جمہوریت کی دھجیاں اڑا کر رکھتی ہیں، سیاست کے مقدس شعبے کو گندا کر رہی ہے۔ عمران خان کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے معطل کیا جائے اور ان کے جاری کردہ ٹکٹ بھی معطل کیے جائیں۔ آڈیو لیک میں اعتراف کیا گیا ہے کہ ثاقب نثار ڈیل میں ملوث ہیں۔ اعجاز چودھری اور اسد عمر نے سہولت کاری، پی ٹی آئی کے جاری کردہ پارٹی ٹکٹ معطل کیے جائیں۔ ایک ایسے وقت میں جب عدلیہ کے فیصلوں کی عدم عدولی، عدلیہ کے خلاف محاذ تیز تر ہے اور سیاسی رہنماؤں کے درمیان ہونے والے مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، کیا سیاست میں پیدا ہونے والا بحران بند گلی میں داخل ہو چکا ہے؟ ان تمام تر سیاسی امور پر بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا آئندہ کلہ عمل کیا ہوگا اور یہ تمام تر سیاسی صورتحال اب کس طرف جائے گی؟ ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ سیاسی تجزیہ کار احمد جواد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ شیخ وقاص صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے۔ جو ساری صورتحال اب آپ کے سامنے، مذاکرات کے بعد اب ایک مرتبہ پھر آپ سپریم کورٹ کا رخ کر رہے ہیں اور الیکشن کمیشن بھی سپریم کورٹ میں جا رہا ہے۔ کل ایک ہی تاریخ پر انتخابات کے حوالے سے کیس بھی سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی کوئی راستہ نظر آ رہا ہے، یا جس طرح سے تجزیے پیش کیے جا رہے ہیں کہ یہ بحران بند گلی میں داخل ہو چکا ہے، واقعی اب کوئی پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے؟ دیکھیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تو آنکھیں ابھی بھی سپریم کورٹ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، پوری قوم کی طرح۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیٹ سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی تھی اس پہ الیکشن ہونے چاہیے، ایک مذاکرات کا موقع دیا گیا، اس حوالے سے رپورٹ جو ہے سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب یہی ہے کہ آئین کے مطابق سپریم کورٹ نے جو ڈیٹ دی ہے اس ڈیٹ پہ ان دونوں صوبوں کے اندر صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کرا دینے چاہیے۔ جب تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بند گلی جو ہے وہ تب تک ہم نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، اگر اس پہ کوئی ایسی ایڈورس چیزیں آتی ہیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ پارٹی اپنے لائے عمل کا اعلان ضرور کرے گی، مگر ابھی امید کی کرن جو ہے وہ باقی ہے۔ گو کہ حکومت نے الیکشن سے بھاگنے کی حد الوسع کوشش کی، بھاگ گئی، پیسے نہیں دیے، سیکورٹی کنسرنز کے حوالے سے سیکورٹی فراہم کرنا، پھر جو مذاکرات میں چیزیں ہوتی رہی، بجٹ سے پہلے، بجٹ کے بعد، مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی پوری کوششیں کی گئی۔ مذاکرات کے دوران علی امین تمام کیسز سے فارغ ہو گئے، اس کے باوجود انلیگلی ڈیٹین کیا گیا، پرویز الہی کے گھر حملہ کیا گیا۔ مذاکرات کی دوسری نشست جو تھی، اس کے نشست کے دوران ہمارے 22 بندوں کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا، مذاکرات کے دوران آپ دوسری پارٹی کو اس طریقے سے ہیرس کرنے کی کوشش کریں۔ تو وہ پہلے دن سے ان کی نیت صاف نہیں تھی۔ تو جو ہم نے دیکھا، جو ہوا وہ جمع کرا دیا ہے، وہ بالکل امید باقی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیف جسٹس کو جو ہے وہ کہنا تو نہیں چاہیے۔ شیخ صاحب، ان تمام تر معاملات کے باوجود، ظاہر ہے آپ نے ان تمام تر گرفتاریوں اور چھاپوں کے باوجود مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا، مذاکرات کیے بھی، لیکن بظاہر آپ کا 14 مئی تک اسمبلیاں تحلیل ہونے کا یا پھر انتخابات ہونے کا مطالبہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اب الیکشن کمیشن بھی سپریم کورٹ کے تاریخ دینے کے اختیار کو چیلنج کر چکا ہے، وہ کیس بھی اب سامنے آ رہا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملات زیادہ لٹک جائیں گے، طول پذیر ہو جائیں گے؟ جو وہ چیلنج کر چکے ہیں اس کا فیصلہ بھی وہی عدالت نہیں کرنا ہے نا جی، وہ عدالت اس کا فیصلہ بھی کرے گی، یہ فیصلہ بھی کرے گی۔ ہم صرف یہ گزارش کرتے ہیں عدلیہ سے کہ یہ فیصلے جلدی ہو جائیں تاکہ چیزیں بند گلی میں جانے سے پہلے ریزالو ہو جائیں۔ لیکن اس سب میں پنجاب کے انتخابات 14 مئی تک تو ہوتے نظر نہیں آ رہے ابھی پریکٹیکلی۔ ہماری تو آج بھی خواہش ہے کہ آپ کرائیں 14 کو، حالانکہ ان کا نگران سیٹ اپ ہے، وہ نگران سیٹ اپ جس نے ہمارے لوگوں کی مار پیٹ کی ہے، انہیں ناجائز کیسز میں الجھایا ہے۔ اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ آپ الیکشن کرائیں، ہم الیکشن لڑنے کو تیار ہیں۔ اور انہیں کیا چاہیے؟ اپنی حکومت، اپنے ڈپٹی کمشنرز، اپنے ڈی پی اوز، اپنا اینٹی کرپشن، اپنا ایف آئی اے، واٹ ایلس ڈو دے نیڈ ٹو ون دس الیکشن؟ مگر اس کے باوجود یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ ان کو بندیائی تو نہ ہوئی نا جی، لیکن تو کوئی طریقہ نہ۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب 4 مئی ہو چکی ہے، اب اس کے بعد جب بھی کیس کی سماعت ہونی ہے، عدالت کا فیصلہ نہیں، کیا 14 مئی کو انتخابات ہو سکتے ہیں عملی طور پر؟ دیکھیں، آج آپ پیسے دے دیں، آپ نے بیلٹ پیپر چھپنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اس کی ڈویژن پہ پورا میکنزم موجود ہے، یہ تو ہفتے ڈیڑھ کا کام ہے، 10 دن رہ گئے۔ امیدوار تو جو سنجیدہ تھے وہ اپنے اپنے حلقوں میں چلتے ہی رہے ہیں، وہ کہ ماحول نظر نہیں آیا پنجاب میں، کیونکہ عوام یہی پوچھتی رہی ہے امیدواروں سے کیا الیکشن ہوں گے بھی صحیح یا نہیں ہوں گے۔ مگر اس کے باوجود ہم تو اسی بات پہ وہ کریں گے کہ آئین جو ہے وہ سپریم ہے، آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، اور سپریم کورٹ کے
फैसलों का मजाक इस तरह न उड़ाए। ठीक है, फैसले है और फैसले मानने पड़ते हैं और फैसले मानने चाहिए। ये रिवायत ना करें कि जिदा दिल करे उठ के कहे मैं नहीं मनदा, मैं नहीं मनदा, अगर तुसी यह फैसला कीता ते मैं नहीं मनदा, अगर तुसी यह फैसला कीता ते मैं नहीं मनदा। तो भाई अगर आपके पसंद मनपसंद आपके मानने या ना मानने को नजर रख के अगर किसी ने फैसला करना है तो अदालत की लोड़ केड़ी है? फिर तुसी अपनी मर्जी कर लो, अपने घर बैठ के फैसले कर लो। तो शेख साहब यही वाला उसूल फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी लागू होता है? किस तरह जी? कि अगर फैसला फिर जो भी है, बेशक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मंशा के मुताबिक फैसला ना हो, लेकिन तस्लीम करना चाहिए। फिर देखिए जी, आपके पास फोरम्स मौजूद है। अगर हम इलेक्शन कमीशन के किसी ऑर्डर को नहीं मानते तो उसके खिलाफ हमारे पास कोर्ट जाने को है। क्या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी कोई जगह जाने को है आपके पास? हम तो फाइनल रेमेडी लेते हैं। अगर आपके पास कानून में रेमेडी आप ले, मगर अगर आपके पास एक फाइनल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो उसी को कह दे मैं उन्होंने नहीं मनदा, ये केड़ा तुक बनदा जी? ये तो कोई डजंट मेक एनी सेंस। कल एक आदमी 10 कत्ल करके आ जाएगा और उसको सजाए मौत हो जाए सुप्रीम कोर्ट से, वो क्या मैं तो मनदा ही नहीं जनाब। ये कोई तरीकेकार है? आज आप आईनी और सियासी मामलात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने को तैयार नहीं है, कल आप क्रिमिनल लायबिलिटीज जो है और उस पर भी आप लोग खड़े हो जाएंगे जी ऐसी नहीं बनते, सानू जज पसंद नहीं ने, जज थोड़े थे, जज ज्यादा थे, जज उहदे नाल रल गया, जज उहदे नाल रल गया। इस तरह भी होता है कोई? ठीक है, मुझे शेख साहब आपकी तरफ दोबारा भी रुख करता हूँ गुफ्तगू अभी जरा अहमद जवाद साहब की तरफ लेके जाने। अहमद साहब, क्या ये इतना ही सादा मामला आपको लग रहा है कि पहले मोअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से पार्लियामान की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा गया और अब हम पैदर पे मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर क़यादत की जानिब से बयानात सुन रहे हैं, चीफ जस्टिस को भी पार्लियामेंट में बुलाने की बात हो रही है, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बुलाने की बात हो रही है। क्या ये बहुत सादा मामला है या एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ आप देख रहे हैं? देखें, अगर किसी भी जमहूरी मुल्क में, पाकिस्तान के अलावा भी पूरी दुनिया में, अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि मुल्क का सुप्रीम इदारा कौन सा है, तो तमाम जमहूरी महज़ब मुमालिक के अंदर उसे सुप्रीम कोर्ट ही कहा जाता है। अगर सवाल किया जाए किसी भी महज़ब और जमहूरी मुल्क में कि आइन की तशरीह का हक किसका है, तो उसका जवाब भी यही है, उस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट का। यह नहीं हो सकता कि आइन की तशरीह का कोई और इदारा जो है वो क्लेम करना शुरू हो जाए, जैसे कि हमारे मुल्क में आज पार्लियामेंट के अंदर कुछ सियासी लीडर्स जो उनकी तकरीरों के जो आपने तारफ में भी कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह जो आपने सुनवाई, कि जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बड़ी बड़के मार रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 लाख केसेस जो हैं वो अदालतों में पेंडिंग हैं। मेरा ख्वाजा आसिफ साहब से सवाल है, क्या आपकी यादाश्त उस वक्त चली गई थी जब आपके फेवर में एक फैसला हुआ और पीटीआई की हुकूमत को 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने वहां से फारिग किया, तो आप उस दिन भी कह देते कि 4 लाख केसेस जो हैं पेंडिंग हैं, इनके फैसले को हम नहीं समझते कि वो ठीक है। फिर कहा यह जाता है कि पार्लियामेंट का रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ स्पीकर या हम जब इजाजत देंगे। भाई, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड जो है वो किसका रिकॉर्ड है? वो अवाम के नुमाइंदों का रिकॉर्ड है। इसका क्या मतलब हुआ? ये अवाम का रिकॉर्ड है। पार्लियामेंट के अंदर हर वो आवाज, हर वो जो लफ्ज बोला जाता है, वो किसकी अमानत है? वो अवाम की अमानत है। उसका ठेकेदार कोई ना बने, ना स्पीकर, ना कोई मिनिस्टर, ना कोई वजीर आजम, ना कोई एमएनए, ना कोई सेनेटर। पार्लियामेंट अवाम की है। अवाम ने अपने नुमाइंदों को चुन के पार्लियामेंट के अंदर थानेदारी या बदमाशी करने के लिए नहीं भेजा, या कानून या आइन का मजाक उड़ाने के लिए नहीं भेजा। उनको पार्लियामेंट के अंदर भेजा है उनकी नुमाइंदगी करने के लिए, और अवाम की नुमाइंदगी जो है वो कानून और आइन के मुताबिक होती है। आप वहां जाके अपनी बदमाशी नहीं कर सकते। आइन की तशरीह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है आइन में, उसका तरीकाकार मौजूद है। लेकिन अहमद जवाद साहब, अगर किसी फरीक को यह एतराज हो कि तशरीह करते हुए आइन को रीराइट कर दिया गया है, तो फिर उस फरीक के पास रास्ता कौन सा होगा? क्या ये तस्लीम कर लिया जाए कि चूंकि अदलिया ही सिर्फ सुप्रीम है, ऐसा फरीक, तो अगर वो रीराइट भी करे तो फिर तस्लीम कर लिया जाए? और अगर सुप्रीम भी है तो ये भी जरा साथ ही आप ऐड कर दीजिएगा, फिर इदारों के इख्तियारात अलग क्यों किए गए हैं? नहीं, अब आपने जो सवाल किया है उसका जवाब जो है जी शेख वकास साहब पहले दे चुके हुए हैं। मैं इसको थोड़ा सा और ऐड कर देता हूं। कोई भी ऐसा शख्स जिसको ये शक गुजरता है
کہ سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کرتے ہوئے بددیانتی کی ہے یا اس کے ججوں کی تعداد کم ہے تو ایسے شخص کو خودکشی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ ایسے شخص کی اس ملک میں کوئی وجود کا ہونا اس ملک کے لیے خطرناک ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بھی شیخ صاحب نے بھی کہی کہ کل ایک سزائے موت کسی شخص کو ہو جاتی ہے تو وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں تو اس جج کو نہیں مانتا، یہ 3 کا بینچ نہیں، یہ 6 کا ہونا چاہیے، یہ 5 کا ہونا چاہیے، یہ سپریم کورٹ نے قانون کی تشریح ٹھیک نہیں کی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر عدالتیں ختم کر دیں، پھر کیا تشریح جو ہے خواجہ آصف صاحب کریں گے؟ لیکن احمد جواب صاحب پھر یہ بھی کسی فریق کا یا پھر حکومت کا حق ہے نا کہ وہ فل کورٹ کا مطالبہ کر دیں، وہ طاقت کو اختیارات کو لمٹ کرنے کے بجائے فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ مطالبہ حق نہیں ہے کسی فریق کا؟ بالکل نہیں ہے۔ جب آپ کا آئین اس یا سپریم کورٹ کے قانون کے مطابق اگر اس کا اختیار آپ نے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو دیا ہے تو کسی اور کا حق نہیں ہے اس کو آبجیکٹ کرنا یا اس کے اوپر کوسچن مارک ڈالنا۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ایک ادارے کا اگر سپہ سالار ہے یا آرمی چیف ہے، اس کو آئین کے مطابق اگر کچھ اختیار ہے تو وہ وہی کرے گا۔ وزیر اعظم کو آئین کے مطابق جو اختیارات ہیں وہ صرف وہی کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کو کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں تو آپ ان اختیارات کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ اگر آپ یہ ساری اگر تھیوری دیکھیں جو پارلیمنٹ میں آج تقریریں ہیں یا سپریم کورٹ کی جو مخالفت کی جا رہی ہے، اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ اس کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ پارلیمنٹ اس وقت جو بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت کی جو حکومت ہے، ان کے جو سہولت کار ہیں وہ اس ملک میں الیکشن نہیں چاہتے۔ آئین کہتا ہے 90 روز کے الیکشن ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے آئین کی اس کنفیوژن کو، جو کہ پارلیمنٹ نے کیا، کنفیوژن کوئی نہیں ہے، آئین میں 90 روز کے اندر الیکشن کروانے ہیں۔ اس پوائنٹ پہ پھر آپ بتائیے گا، پھر میں شیخ صاحب کی طرف بھی گفتگو لے کے جاؤں گا، یہ بتائیے گا کہ جو گورنمنٹ آج یہ کہہ رہی ہے کہ جس آئین کی آپ بات کریں، جس قانون کی آپ بات کریں، وہ جنم پارلیمنٹ سے لیتا ہے، اور بائی ڈیفالٹ پھر پارلیمنٹ سپریم ہوئی، کیونکہ جو آئین یا جو قانون ایک جگہ سے جنم لے رہے ہیں اس کے تحت عدالتیں کام کر رہی ہیں، اس کے تحت باقی ادارے کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں بالکل جی، جو بل آئین جو 1973 کا بھی جو آئین بنا وہ پارلیمنٹ میں بنا، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان ممبرز پارلیمنٹ نے بنایا، لیکن انہوں نے اس آئین کو بناتے ہوئے اس کے اندر ہی یہ لکھ دیا کہ اس آئین کی تشریح اگر کرنی ہے تو سپریم کورٹ کرے گا، اس آئین کے اندر کوئی ترمیم کرنی ہے تو پارلیمنٹ کو 2/3 میجورٹی سے کرنا ہوگا۔ دیکھیں آئین نے اپنے آپ کو بڑا کلیئر بیان کر دیا ہے۔ اب کسی کے ذہن میں اگر کوئی کنفیوژن یا کوئی ڈاؤٹ ہے اور وہ اس کے اوپر سٹبن ہو رہا ہے، جیسے خواجہ آصف صاحب یا دوسرے سیاسی جو اس وقت لیڈر ہیں پارلیمنٹ کے اندر، جو اس وقت بدماشی اور تھانے داری والی جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، دیکھیں اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا، کوئی دنیا کا ملک نہیں چل سکتا۔ آپ اس کو ڈکلیئر کر دیں کہ جی یہ کوئی ہم نے مارشل لا لگا دیا ہے، آئین شائن ہم خود بتائیں گے، سپریم کورٹ جو ہے نا وہ دوسرے معاملات دیکھے، آئین کی تشریح ہم کریں گے، خواجہ آصف کرے گا اس کی تشریح، منسٹری آف ڈیفنس کو دے دیں، یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی، بالکل ٹھیک ہے صاحب کر لیں۔ یہ مجھے شیخ صاحب سے بات، شیخ صاحب پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات تو ظاہر ہے پی ٹی آئی بھی اپنے دور حکومت میں ہمیشہ سے کرتی رہی ہے، آج بھی کرتی ہے، اس لیے آپ فریش مینڈیٹ بھی مانتے ہیں، لیکن آئین میں ترامیم کا اختیار تو پارلیمنٹ کے پاس ہی ہے۔ اگر پارلیمنٹ کوئی قانون سازی کرنا چاہتی ہے یا آئین میں ترامیم کرنا چاہتی ہے تو اس پہ پھر آپ کی جماعت کو اعتراض اصولی طور پر تو نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پارلیمنٹیرین رہا ہوں اور میں پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے میں اس کا بالکل بہت بڑا حامی ہوں، اور اگر کسی کے پاس جینوئن میجورٹی ہے جو کہ آئین میں ترمیم کے حوالے سے ہے تو وہ ترمیم کرنا بھی پارلیمنٹ کا حق اختیار ہے، مگر اس میں بہت ساری چیزیں ڈیفائنڈ ہیں۔ جو آئین کی روح ہے اس آئین کی روح کے ساتھ آپ نہیں کھیل سکتے، آئین کی روح کے ساتھ اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے، جو فلسفی ہے، اس بنیادی اس کے اگینسٹ آپ اس کے کوئی ترمیم نہیں کر سکتے۔ بہت سی لائنز ہیں جو ڈیفائنڈ ہے اور اس کی تشریح وقتاً فوقتاً سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کرتی رہی ہے، اور جو اس آئین کے لکھنے والے تھے وہ بھی یہ کر چکے ہیں اور وہ بتا چکے ہیں۔ تو یہاں پہ پچھلی جو بھی انہوں نے کچھ قانون کے حوالے سے بھی، صرف آئین کے حوالے سے نہیں، قانون کے حوالے سے بھی جو کچھ چیزیں کی ہیں وہ قانون سازی کے حوالے سے شاید ٹھیک ہو سکتی ہیں، مگر ملکی حالات، سچویشن اور بینیفٹ اور کون اس کا
बेनिफिशरी होगा और ये किस लिए की जा रही है, इंटेंट क्या है, उसके ऊपर बहस हो सकती है। तो आप आइन की रूह के साथ नहीं खेल सकते हैं। आपके पास अगर 2/3 मेजोरिटी है तो तुसी कर लो तरमीमा कर करके तुसी अगे आइन का सत्यानाश कर दे आए हो, कभी एक अमेंडमेंट के नाम पे, कभी दूसरी अमेंडमेंट के नाम पे, तो उसको हम कानूनी तौर पे चैलेंज या बुरा नहीं कह सकते हैं। मगर मैंने आपको बुनियादी चीज बता दी है, एक जी का मैं जिक्र करना चाहता हूँ, और वो आपने कहा कि जो इस रिकॉर्ड में हुआ है, देखिए मेरी बात सुने, ये जो हम तकरीर करते हैं ना इसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, और जो प्रोसीडिंग्स होती है हमारी कमेटीज की, जो कमेटियां आपकी स्टैंडिंग कमेटीज है, 3 तरह की कमेटीज होती है असेंबली के अंदर। एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक सेलेक्ट कमेटी होती है, और एक स्पेशल कमेटी होती है जो स्पीकर किसी खास उसके लिए बनाते हैं। इनकी प्रोसीडिंग्स रेगुलर प्रिंट होती हैं और पब्लिक कंजम्पशन की जितनी हम तकरीरें करते हैं, जो बजट में तकरीरें करते हैं, मुख्तलिफ इजलासों में तकरीरें करते हैं, ये सारी वर्बेटम जो है ये छपती है, इनके बुकलेट्स बनते हैं और हर 3 माह के बाद MNAs को दे दिए जाते हैं। उनके मुलाजमीन उठा के अपने घरों में पार्लियामेंट लॉजेस में ले जाते हैं और वो रुलते आखिर रद्दी में चले जाते हैं। तो जो चीज रेगुलर छप रही है, मैंने आपको कहा कि मैं बहुत बड़ा पार्लियामेंट की सुपरमेसी का हामी एज अ पार्लियामेंटेरियन साहब का मैं रहा हूं, मुझे बिल्कुल पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहिए। मगर ये कोई गल है जो तकरीरें आप खुद छाप के हर 3 महीने बाद हर MNA को तकसीम करते हैं और पार्लियामेंट लॉजेस के दरवाजों पे MNA की रुल रही होती हैं, बाहर रद्दियां विकदियां ने। आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने मांग दी तो उसमें कौन सी तकलीफ होगी? ठीक है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की आप भी बात करें, उसके तौर पे सारे एक डेमोक्रेट को यही बात सूट करती है, जमहूरियत को भी। मैं शेख साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। आज खान साहब अदालत में पेश हुए, वहां पे उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू भी की, उस पर भी आपसे जरा गुफ्तगू करनी है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर साफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब में वक्त देने के लिए। सर, आप अपने तज्ज़िये में सूरत हाल को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? अब तमाम फरीक एक दफ़ा फिर से यूँ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत जो है वो जजेस के खिलाफ मुहाज़राई कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अदलिया का फैसला मानने से इनकारी है। सूरत हाल किधर जाते देख रहे हैं आप सर? सूरत हाल ऐसे मालूम हो रहे हैं कि इंतखाबात के अदम इनकात की तरफ जा रही है। मौजूदा हालात में जिस अंदाज में हमारी कौमी असम्बली के अरकान ने मुहाज़राई शुरू की है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उससे ये लगता है कि उनका इरादा इंतखाबात का नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट, कायमा कमेटी, कौमी असम्बली मामलात को इन्हीं 3 जो ताकत के महवर हैं इसमें घुमा फिरा के और उस सूरत हाल से तवज्जो हटाना है जो 14 मई को पंजाब के इंतखाबात मुनक़िद ना करके पैदा हुई है और बुनियादी तौर पे एक आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। और उससे तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने दूसरा एक जवाबी हमला ये कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑडिट्स मांग लिए 2010 से 2021 तक, और जजों को अब बुलाने की बातें हो रही हैं पार्लियामान में। दुनिया भर में ऐसे नहीं होता, जजों को पार्लियामान में बुलाया जाता है, लेकिन उनकी तकर्री से पहले जब एक दफ़ा वो उन ओहदों पे फाइज हो जाते हैं तो फिर मुकम्मल तौर पे वो उन्हीं पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के केस में भी चूंकि सियासी हुकूमत इंतखाबात नहीं करवा रही थी, उसके साथ उसके दूसरे जो सहूलतकार हैं वो भी इंतखाबात में दिलचस्पी नहीं रखते और खुल्लम खुल्ला आइन की खिलाफ वर्जी की, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अपना आइनी फरीजा पूरा किया। उसको समझा जा रहा है कि सियासी मामलात में मुदाखलत है और जजों को ये काम नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लग रहा है कि इसमें जो आइन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमें एक लिहाज से फातिहा पढ़ लेनी चाहिए, कम से कम अब तक के जो आसार हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी जो लिमिटेशंस हैं वो मालूम हो गई हैं कि अगर वो कोई हुक्म दे भी देते हैं, जो पहले भी दिया उसकी हुक्म उदूली हो गई, इस तरह अगर दूसरा भी कोई हुक्म अभी दे देते हैं तो जाहिर है उस पे अमल दरामद तो हुकूमत ने करना है, उससे अमल दरामद फौज ने करना है। बिल्कुल, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि अगर इंतखाबात कराने का अपनी आईनी जिम्मेदारी दीगर इदारे नहीं अदा करे तो सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी पूरी की, लेकिन इस पर फिर एक और बहस का आगाज हो चुका है जो इलेक्शन कमीशन ने भी इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट का आईनी इख्तियार तारीख देना नहीं है इंतखाबात की। तो आप नहीं समझते कि फिर एक नया चैप्टर शुरू हो गया और इंतखाबात का मामला तो मजीद इल्तवा का शिकार है?
انتخابات کا معاملہ تو اب خاصی حد تک التوا کا شکار ہو گیا، اور سپریم الیکشن کمیشن نے بھی جو استدعا کی ہے وہ بھی اسی منصوبے کا حصہ معلوم ہوتا ہے جس کے تحت انتخابات نہیں کروانے تھے، اس لیے کہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جو اور آئین یہ کہتا ہے کہ جب باقی تمام ادارے ریاست کے ستون اگر اپنے فرائض کی انجام دہی میں ناکام ہو جائیں تو پھر یہ ذمہ داری سپریم کورٹ کو مل جاتی ہے، اور سپریم کورٹ نے صدر پاکستان کے احکامات یا ان کی خواہش کے عین مطابق آئینی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے یہ کہا کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کروا دیے جائیں۔ اب اگر ریاستی ستون اس بات کو نہیں مانتے ہیں تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج تو نہیں ہے، پولیس تو نہیں ہے کہ وہ عمل درآمد کرائے گی، یہ تو بات ہوتی ہے احترام کی۔ جی، یہ تمام معاملہ ہوتا ہے جو ہمارے لکھا ہوا دستور ہے، ایک مقدس دستاویز ہے، اس کے احترام کا ہے۔ اگر ہماری پارلیمان اور دوسرے ادارے اس لکھے ہوئے کا احترام نہیں کرتے ہیں تو بس اس پہ پھر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ ٹھیک ہے شیخ وقاص اکرم صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ گفتگو کر رہے تھے اور ظاہر سپریم کورٹ کے چونکہ احکامات کی اور سپریم کورٹ کے بطور ادارہ تقریم کی بات ہو رہی تھی، خان صاحب نے بھی آج سپریم کورٹ کے سارے یکجہتی کے لیے کارکنان کو ہفتے کے لیے کال بھی دی ہے۔ اب اپنی حکومت میں ہی قاضی فائز عیسیٰ اسی عدلیہ کے جج تھے، ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا، آج خان صاحب نے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ ریفرنس جنرل فیض سے اوپر سے آیا تھا، یعنی اپنے دور میں آپ بھی اسی عدلیہ کے خلاف چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے استعمال ہوئے ہیں، محاذرائی کر چکے ہوئے ہیں، پھر اقتدار کے بعد جج زیبا چودھری صاحبہ کے حوالے سے بھی خان صاحب کا بیان سامنے ہے، تو عدلیہ کا احترام پھر کہاں ہے؟ کون سی پارٹی کر رہی ہے، کون اپہولڈ کرا رہی ہے عدلیہ کی سپریمیسی کو؟ دیکھیں جی، ماضی میں جو ہوا سو ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ مان جائے، وہ پبلکلی کہے کہ ایسے ہوا، تو میرے خیال میں وی شوڈ ناٹ بی کنڈیمڈ ایوری سیکنڈ فار دیٹ۔ مطلب ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ایسے ہوا، اور اب پارٹی پبلکلی اس کے اوپر یہ بات کر رہی ہے، اور میرے خیال میں لوگ اپنے ماضی سے سیکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی نئی جماعت تھی، نئے لوگ تھے، پہلے تجربہ نہیں تھا اسٹیٹ کرافٹ کا، سرکار چلانے کا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، جس کا ذکر خان صاحب بار بار کرتے رہے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آگے ہمارا چال چلن کیا ہے، ہمارا طور طریقہ کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا اس پہ عمل درآمد، چاہے نگران سرکار ہے چاہے وفاقی سرکار ہے، یہ ان کے لیے فرض ہے۔ اب یہ نہیں کرا رہے، جج کے خلاف لابی کر کے بیٹھے ہیں، اس کو ہراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ نفسیاتی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان سب کا نکلنا جو خان صاحب نے کال دی ہے، اٹس اے کال فار سولیڈیرٹی، اٹس اے سمبولک۔ 1 گھنٹے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں باہر نکلیں، یہ سمبولک ہے، صرف چیف جسٹس کو بتانا ہے کہ آپ تکڑے رہیں، آپ آئین کے مطابق فیصلہ کریں، ساری کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جہاں تک پہلے اختیارات کی آپ بات کر رہے تھے، جو میں آپ کو پہلے بات بتانا چاہ رہا تھا، دیکھیں میں ایک کمیٹی کو ہیڈ کر رہا تھا، ایک اسپیشل کمیٹی پارلیمنٹ نے بنائی تھی، اور اسی دوران چودھری افتخار صاحب جو تھے وہ چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے بھی اس پہ سو موٹو لے لیا۔ تو آپ کے یہ اینکر جس وقت وہاں پہ پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جناب شیخ وقاص اکرم بھی اسی جو ایشو آپ نے ٹیک اپ کیا ہے اسی کو ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پہ قومی اسمبلی کی ایک اسپیشل کمیٹی میں۔ تو یقین جانیے کہ افتخار چودھری صاحب نے اپنی پروسیڈنگ کو وہیں روک دیا، اور وہاں پہ کہا کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے، اگر پارلیمنٹ کر رہی ہے تو یہ پارلیمنٹ کو کرنے دیں، اگر یہ معاملہ وہاں طے نہ ہو سکا تو اس کے بعد اگر کوئی کسر یا کوئی بات ہوئی تو پھر میں کر لوں گا۔ وہ پروسیڈنگ وہاں پہ یہ کہہ کے روک دی گئی کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، پارلیمنٹ کو کرنے دیں۔ عدالتیں پارلیمنٹ کے اختیارات کا احترام بھی کرتی رہی ہیں، اپنے اپنے اختیارات ہیں، مگر جہاں پارلیمنٹ کو عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے تو وہ ضروری ہے، وہ کرنا چاہیے۔ شیخ صاحب، آپ جو خان صاحب سڑکوں پر نکلنے کا بھی اندیا دے رہے ہیں اور تحریک کی بات بھی کریں، کیا یہ تحریک جو افتخار چودھری کی بحالی کے لیے پوری عدلیہ تحریک جس کے ساتھ پھر ظاہر سیاسی جماعتیں بھی شامل ہوئیں، کیا یہ اس طرز کی تحریک آپ شروع کر رہے ہیں؟ نہیں، ابھی تو انہوں نے ہفتے کو سمبولک باہر نکلنے کا کہا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں باہر آئیں اور اپنی سپورٹ جو ہے وہ چیف صاحب کے ساتھ شو کریں، ان کو بتائیں کہ ساری قوم ان کے ساتھ ہے۔ ابھی اس قسم کی کوئی فل فلیج تحریک کا ابھی اعلان نہیں ہوا، اور وہ اگر خان صاحب کریں گے تو ان کے ورکر پورے پاکستان میں حاضر ہیں، وہ کریں گے۔ احمد جواد صاحب، آپ خود بھی اب ظاہر اس ساری صورتحال کو بغور دیکھ رہے ہیں، اور جی شیخ صاحب، جی شیخ صاحب کمپلیٹ کیجئے۔ کہنا چاہتا ہوں بھائی چلو، آپ نے مل ملا کے خان کو باہر بھی نکال دیا، آپ نے رات کو عدالتیں بھی کھلوا لی، آپ نے فیصلے بھی کروا لیے، آپ نے نگران بھی اپنے لگوا لیے۔ اب خان ان ساری چیزوں کے خلاف عدالت میں گیا ہوا، آپ نے 150 پرچہ بھی دے دیا عمران خان کے اوپر۔ اب آپ اس کو دیوار سے لگاتے جا رہے ہیں،
اب وہ انصاف لینے کے لیے عدالت میں چلا گیا ہے. میرے بھائی اگر عدالت بھی تسی ਉਹਦੇ ਨਾਲ ज्यादती करोगे और उन्होंने किसी पासे नहीं लगन दोगे, उन्हें इंसाफ नहीं दोगे, तो फिर उसके पास सड़कों पे निकलने के अलावा रास्ता क्या है? अगर आप सुप्रीम कोर्ट को भी खराब कर रहे हैं सिर्फ इमरान खराब करने के लिए, तो फिर आप इस मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं. और ये तमाशा जो आपने लगाया हुआ है इसको पार्लियामेंट या अदालत के अंदर निपटा लें, नहीं तो जब ये सड़कों पे आएगा तो ये जो है वो अच्छा नहीं होगा किसी के लिए भी. और मैं इंतशार नहीं होना चाहिए. अहमद जवाद साहब, ये सारी सूरत हाल जो आप देख रहे हैं, पीटीआई अपनी स्ट्रीट पावर का इंडिया दे चुकी हुई है कि अगर इल्तवा का शिकार होते हैं मामलात या नहीं हल होते तो फिर सारे सड़कों पे निकलेंगे. वो अदलिया के साथ सारी यकजहती में निकलें या मुतालबात बनवाने के लिए. सिक्योरिटी मामलात आपके सामने, आज पारा चनार में 8 असातिज़ा को भी शहीद कर दिया गया है, दीगर मामलात भी आपके सामने. क्या ये ज़्यादा बड़ा क्यास नहीं देख रहे आगे आते हुए आप, अगर सड़कों पर ही मामलात निकल आए तो? देखें, अगर पाकिस्तान में आज इलेक्शंस का फैसला नहीं होता तो यस, पाकिस्तान एक केओस में चला जाएगा. जब आप अदालतों के फैसले भी नहीं मानते, आइन के फैसले भी नहीं मानते, कानून के फैसले भी नहीं मानते, तो फिर उसके बाद अवाम के पास क्या चॉइस रह जाती है? और अगर इमरान खान अवाम को कॉल दे देते हैं तो फिर जाहिर है कि ये तो इस मुल्क के अंदर केओस होगा. आज की तारीख में पाकिस्तान की करेंसी दुनिया की बदतरीन करेंसी करार दे दी गई, और यह सब कुछ 1 साल के अंदर हुआ है. यानी 1 साल के अंदर जिस किस्म का रजीम लाया गया है, और अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इलेक्शंस को डिले किया जा रहा है. उनके जहन के ऊपर यह खौफ तारी है कि अगर इस मुल्क में इलेक्शंस होंगे तो इमरान खान जीत जाएगा, और अगर वो जीत जाएगा तो फिर बहुत सारे लोगों को एक खौफ तारी है कि उनकी नौकरी का क्या होगा, उनकी सियासी कैरियर जो है उसका क्या होगा. वो जो विरासत उन्होंने, सियासी विरासत जो है पैदा की है, उनको कैसे प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, कैसे उनको अपनी सियासी ख्वाब जो हैं उनको उसमें कन्वर्ट करेंगे. जाहिर है बहुत बड़ा खौफ है, ये एक सियासी मौत है उनके लिए इलेक्शंस में जाना. लेकिन दूसरी तरफ आपके सामने एक मुल्क है तुर्किया, वहां पे अर्दोगान जो है 20 साल से ज्यादा वहां पे हुकूमत कर चुका है. सिर्फ 2 महीने 2.5 महीने पहले वहां पे सदी का बदतरीन जलजला आता है और अर्दोगान की पोजीशन वीक गर्दानी जाती है. और जलजले के हवाले से भी बहुत उस पर क्रिटिसिज्म था कि बिल्डिंग कोड शायद फॉलो नहीं हुआ और अवाम का सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ था. इसके बावजूद अर्दोगान के पास हालांकि बहुत अच्छी रीजन थी कि वो आराम से 3 महीने 6 महीने इलेक्शंस को आगे ले जा सकता था, लेकिन उसने फिर भी इलेक्शंस उसी तारीख पे जो कि आइन और कानून के मुताबिक थी उसी तारीख पे हो रहे हैं. 14 मई को तुर्किया में इलेक्शंस हो रहे हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक ये 50-50 है. लेकिन देखें, जमहूरियत को अगर आप चलने देंगे, चाहे अर्दोगान जीते चाहे वहां पे कमाल जीते, तुर्की में स्टेबिलिटी रहेगी अगर इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के नतीजे में अवाम की मुंतखब की हुई हुकूमत आती है. हम लोग इससे दूर हैं, हमारे यहाँ पे फैसले कोई और करता है. यहाँ पे वो अपने आप को दानिशमंद समझते हैं, अक्लमंद समझते हैं, जो कि ताकत के नशे में भी होते हैं, और वो कहते हैं हम फैसला करेंगे कि इलेक्शन करने हैं कि नहीं करने, और अगर इलेक्शंस करने हैं तो उसके नतीजे में किसको आना चाहिए. ये आना चाहिए वाला जो फलसफा है इसने इस मुल्क को बर्बाद कर. ठीक है, इसी पॉइंट से स्पेस को जरा मुझे इम्तियाज गुल साहब के पास ले जाने दीजिए. इम्तियाज गुल साहब, ये सारी सूरत हाल जो आप देख रहे हैं और जैसे अहमद जवाद साहब जिक्र कर रहे हैं कि फैसले किए जाते हैं कि किसको लाना है किसको लाने देना चाहिए, क्या आइंदा इंतखाबात में इमरान खान साहब आपको इक़्तिदार में दोबारा आते हुए नजर आ रहे हैं? जो मौजूदा स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें तो लगता नहीं है, क्योंकि इन्होंने हर तरीके से कोशिश कर ली है, फैसला अपना तैयार रखा हुआ है कि किसी न किसी तरीके से उसको सियासत से, पाकिस्तान के मंजरनामे से माइनस कर दें, भले उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, नाअहल करार दे दिया जाए. लेकिन अगर तो इनमें ज़रा सी भी अक्ल हो तो नवाज शरीफ साहब को भी 2 मरतबा ये कोशिश की गई सियासी मंजरनामे से हटाने की, लेकिन वो आज भी बादशाह घर की हैसियत रखते हैं, उनके छोटे भाई उनके पास पहुंचे हुए हैं. तो लिहाजा कोई अगर ये समझता है कि किसी अवामी लीडर को इस तरह इंतजामी इकदाम के जरिए, जाली केसों के जरिए मंजरनामे से हटाया जा सकता है, तो ये इनकी बड़ी खुशफहमी होगी.
تو امتیاز گل صاحب پھر یہ معاملہ رکنا کیسے چاہیے؟ جو پلس مائنس کا سلسلہ یا پاکستان تحریک انصاف بھی ظاہر ہے اس سارے تجربے سے گزر چکی ہوئی ہے، دیگر جماعتیں پہلے سے گزر چکی ہوئی ہیں، ایک نہیں زیادہ مرتبہ گزر چکی ہوئی ہیں، تو پھر کس پوائنٹ پہ آ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پلس مائنس ختم ہونا چاہیے اور سیاستدانوں کو مل کے پھر پارلیمنٹ میں یہ سارے معاملات حل کرنے ہیں مذاکرات کی میز پہ؟ یہ فیصلہ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ تو سیاستدانوں کو فیصلہ کرنا ہے، میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تو جب ان کو اگر سمجھ آ جائے گی کہ اگر وہ دانشمندانہ پالیسی اختیار کریں گے تو اس سے پاکستان میں استحکام آئے گا تو خود انہی کی پالیسیوں کو فروغ ملے گا، انہی کی بھی اس میں بہتری، اگر پاکستان بہتر ہوتا ہے تو یہ تو قیادت کو، تمام سول ملٹری قیادت کو سوچنا پڑے گا اس حوالے سے۔ تو امتیاز گل صاحب، آج عمران خان صاحب نے بھی عدالت میں غیر رسمی گفتگو میں کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا فیصلہ جنرل فیض حمید سے بھی اوپر سے آیا تھا، تو اگر اوپر سے فیصلے آئیں گے اور ان پر سیاستدان عمل درآمد کرائیں گے تو پھر تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی باتیں ہی ہوں گی۔ دیکھیے ماضی میں جو ہوا ہو گیا، اب عمران خان یہ بھلے کہتے رہیں، ان کے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک سیاستدان خود انسٹرومنٹ بن جاتے ہیں دوسروں کی پالیسیوں کا، اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ لہذا سیاستدانوں کو ایک موقع پہ کہیں پہنچ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کسی کے اعلی کار بننے کی بجائے انہیں اپنے فیصلے کرنے چاہیے، وہ فیصلے جو ان عوام کے مفاد میں ہوں، جن کے کندھوں پہ سوار ہو کے وہ اقتدار میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس پر ذرا شیخ صاحب سے بھی ان کا کامنٹ لیتے ہیں۔ شیخ صاحب، کیا پھر احساس ہو چکا ہے اس بات کا کہ استعمال ہوئے ہیں، دیگر جماعتوں کی طرح پی ٹی آئی بھی استعمال ہو چکی ہے، لہٰذا اب استعمال ہونے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، پلس مائنس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے اور سیاستدانوں کو ہی بیٹھ کے معاملات حل کرنے ہیں؟ کیا ریئلائزیشن ہو گئی ہے پی ٹی آئی کے صفوں میں بھی ہے؟ دیکھیں، جس پارٹی کو مار پڑتی ہے اس کو ریئلائزیشن ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ، اور مگر مصیبت یہاں پہ یہ ہے کہ جن کو پہلے ریئلائزیشن ہوتی ہے ان کو تھوڑی سی چمک نظر آتی ہے تو وہ پھر واپس دوڑ جاتے ہیں۔ وہ پھر جو تھوڑی سا کھڑا ہے پارٹی کا لیڈر یا پارٹی، وہ پھر اس کی ٹانگیں کھینچنے لگ جاتے ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ یہاں پہ عوام کی خدمت کے لیے یا ملک کو پروگریس یا اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے سیاست نہیں کرتے، اپنی چودر کے لیے الیکشن کرتے، اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنے بڑے پن کے لیے کہ میں بڑا چودھری آتے، میں بڑا یہ آتے، وہ اس لیے سیاست کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بیچارے جہاں سے ان کو موقع ملتا ہے، یہ پھر لتر کھانے کے بعد بھی اگر ان کو کہیں سے کوئی امید نظر آتی ہے نا، دوڑ کے پھر سائیں ٹنگاج بیٹھ جاتے ہیں جا کے۔ لیکن اس سے پہلے جو مائنس ہوتے ہیں اوپر سے فیصلوں پر، جس کا ذکر آج خان صاحب بھی کر رہے تھے، امتیاز گل صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو بھی مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں بھی ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی انہی فیصلوں کے ذریعے؟ دیکھیں، بہت سے لوگوں کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا گیا، میاں نواز شریف کو بھی کیا گیا، ہماری پارٹی کے بہت سے لیڈر آلریڈی پہلے کہہ چکے ہیں، مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے اس کے بعد کیا کیا ہے۔ پہلی بار جب ایسے فارغ ہوئے تو پھر اس کے بعد کیا کیا، دوسری دفعہ جب فارغ کیا تو پھر ہڑکی کیتا جے۔ یہ کس طرح عدم اعتماد ہوا، کس طرح اتحادی علیحدہ ہوئے، کس طرح باہر بیٹھ کے، کس طرح یہاں سے باہر چلے گئے، کس فیسیلیٹیشن میں چلے گئے، بہت زیادہ ٹینٹیکلز تھے، بہت زیادہ نیٹ ورک تھا جس سے چلے گئے۔ بندے سیکھتے سکھتے پاکستانی نے سکھتے سکھتے کوئی نہیں نے، یہ جو مار پیری ہوندی ہے وہ ادھر ہی سبق آندے نے، جس سے تھوڑے جے کمفرٹیبل ہوندے نے دوبارہ اپنی عادتیں ٹوٹ جاندے۔ شیخ صاحب، یہ الزام دوبارہ اب آپ پہ بھی لگ رہا ہے نا پنجاب میں ٹکٹس کی تقسیم کے حوالے سے۔ اب ایک آڈیو جو لیک ہوئی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کے حوالے سے، اب ثاقب نثار صاحب نے یہ تسلیم کر لیا کہ ایک شہری کے طور پہ میں نے سفارش کی، ایک مہینہ پہلے خان صاحب نے کہا کہ اس دفعہ ٹکٹس کی تقسیم میں خود ذاتی طور پہ میرٹ پہ کروں گا، بغیر ظاہر کسی انفلوئنس کے۔ ثاقب نثار صاحب کا انفلوئنس تو ایک مہینے بعد ہی سامنے آ گیا، تو سبق تو پھر تسی بھی نہیں۔ خان صاحب نے تقریباً تمام حلقوں کے فیصلے خود کیے ہیں، ایک بندے کو خود انٹرویو کیا ہے۔ اگر باہر کسی نے کوئی اس قسم کی حرکت کی یا بات کی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس آڈیو کا فورینزک ہوا نہیں ہوا، اس میں سے کیا نکلا کیا نہیں نکلا، مگر میں اس بات کہنی شاید ہوں کہ ایک حلقے پہ پی پی 118 تک، کیونکہ اس کے بعد الیکشن میں ٹائم نہیں رہ گیا تھا تو وہ ہمیں انٹرویوز جو ہے وہ ان کو جو ہے پوسٹ پون کرنا پڑا دیا۔ کہیں لوگوں نے قائل کر لیا، کہیں لوگ قائل نہ کر سکے، ٹکٹیں لوگ سفارشیں کرتے ہیں، مگر میں چاہتا تھا کسی کی کو کہ یہ اچھا کینڈیڈیٹ ہے تو شاید میں نے بھی خان صاحب کو ترلا کیا ہو جی کہ یہ اچھا کینڈیڈیٹ ہے، اس پہ مہربانی کر دیں۔ تو شیخ صاحب، اگر مطمئن ہیں اور میرٹ پر ہی ٹکٹس دیے تو پھر احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے کارکنان زمان پارک کے باہر دیگر آپ سے بھی ظاہر کر رہے ہوں گے احتجاج۔
کارکنان کی ایک اپنی سائیکی ہوتی ہے، ایک اپنی نفسیات ہوتی ہے. ہر کارکن یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کارکن سے بڑا کارکن ہوں، میری قربانیاں زیادہ ہے، میں نے بہتر پرفارم کیا ہے. اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ ٹکٹ دوسرے کو مل گئی ہے تو وہ احتجاج کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے. اور کارکن بیچارے تو اسی احتجاج دا حق بھی واپس لے لیے تو ہو رسی دانے تو انہوں نے نہیں جی، یہ تو انہوں حق ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہے، مگر احتجاج کے بعد فیصلہ پارٹی لیڈر کا ماننا چاہیے اور اسے قائل کرنا چاہیے. احتجاج ان کا رائٹ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے احمد جواد صاحب، جو گفتگو آپ بھی ظاہر ملاحظہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے امتیاز گل صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے کہ سیاسی جماعتیں سبق نہیں سیکھتی، اور ابھی شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جب بھی کہیں سے کوئی اشارہ ملتا ہے یا لالچ ہوتی ہے تو دوبارہ سے ماضی غلطیاں دہرانے شروع کر دیتے ہیں. سبق سیکھیں گے کب پھر اگر ابھی نہیں تو؟ اس میں آپ تھوڑا سا ایڈ کر لیں، خالی سیاسی جماعتوں کو مت الزام دیں کہ وہ نہیں سیکھتی. کیا ہمارے ملک کے اداروں نے بھی کوئی ماضی سے سیکھا؟ کیا ہم نے 1971 سے سیکھا؟ کیا ہم نے بھٹو کو پھانسی چڑھا کے 11 سال تک جب الیکشنز کو اپنا ایک گھر کا، آپ نے کبھی وہ نان پارٹی الیکشنز اور کبھی مینجڈ الیکشنز، لیکن 11 سال کے بعد جب آپ نے ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے، وہ بھی جب وہ ملٹری ڈکٹیٹر جو ہے وہ اس دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر دیکھیں عوام پھر بے نظیر بھٹو کو لے آئی. اسی طرح امتیاز گل صاحب نے جو اگزامپل دی کہ نواز شریف کو بھی ایک دفعہ آپ نے سعودی عرب بھیجا، ایک دفعہ آپ نے ادھر یو کے بھیجا، پھر بھی اس کے باوجود آج جو ہے پاکستان کے فیصلے جو ہیں وہ لندن میں ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں ضرور سیکھیں، سیکھنا چاہیے، سب کو سیکھنا چاہیے، عوام کو بھی سیکھنا چاہیے جو ووٹ دیتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے جس کو ووٹ دیا کیا اس نے پرفارم کیا، ڈیلیور کیا؟ اگر نہیں کیا تو وہ سیکھیں. سیاسی جماعتیں جو ہیں، جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوا اداروں نے کیا یا ان کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہوا، سیکھیں. لیکن سب سے اوپر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کا جو کردار ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ انڈائریکٹلی رہا ہے یا ڈائریکٹلی رہا ہے، یہ سب کو پتہ ہے. ہم اگر اپنے پچھلے 50 سال کا آج پوسٹ مارٹم کریں تو اس میں پہلے نمبر پر جو گروپ جو ہے جس نے سب سے زیادہ اقتدار میں رہا وہ تو ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں. اس کے بعد نمبر 2 پہ شاید پیپلز پارٹی اور پھر تیسرے پہ جو ہے مسلم لیگ نون آتی ہے. تو یہ 3 جماعتیں ہیں جنہوں نے 50 سال میں حکومت کی ہے. تو یہ سارے سبق سیکھیں نا. اچھا احمد جواد صاحب یہ بتائیے گا پھر، ٹھیک ہے، ابھی آج 27 اپریل کی سماعت کا بھی تحریر حکمنامہ عدالت نے جاری کیا ہے اور اس میں یہ واضح کیا ہے کہ جو سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کا عدالت نے حکم نہیں دیا تھا، جو سیاسی جماعتوں نے مذاکرات کیے وہ اپنے تئیں کیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے تئیں سیاسی جماعتیں بیٹھی تھی ابھی مذاکرات کے لیے انتخابات پر جو ناکام اپیرنٹلی ہوئے، انہیں پھر بھی بٹھایا گیا تھا؟ کیونکہ ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا عدلیہ کے کہنے پہ بیٹھے، لیکن آج تحریر حکمنامے میں کہا گیا کہ ہم نے حکم نہیں دیا تھا بٹھانے کا. بالکل صحیح ہے. آپ اگر سپریم کورٹ کا آرڈر دیکھیں تو اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک سپریم کورٹ نے انٹینشنلی، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سپیس دی پولیٹیکل پارٹیز کو کہ اگر ان دا مین ٹائم وہ اگر آپس میں بیٹھ کے کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں تو اچھا ہے ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ نے ایک بڑا کلیئر کٹ، پچھلی دفعہ بھی انہوں نے یہ بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا ہم نے جب فیصلہ کرنا ہے تو ہم نے فیصلہ میرٹ کے اوپر کرنا ہے، اور اس کی اگر ہم الیکشنز اس ملک میں ہونے ہیں اور آئین کے مطابق ہی ہونے ہیں، اگر اس میں کوئی رکاوٹ بنے گا تو اس کے خلاف فیصلہ بھی سامنے آئے گا. اور میرا خیال ہے کہ کل جو سماعت شروع ہو رہی ہے تو ہمیں مینٹلی پریپیئرڈ ہونا چاہیے کہ اب اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کو اب آخری جو ایک سٹیپ ہے جو عدالت کو لینا بھی چاہیے ایک سپریم کورٹ کو آئین کی حفاظت کے لیے، کیونکہ اگر اب ان کے کہنے کے اوپر اور ان کی بزامت کے بعد اس ملک میں الیکشنز نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک سے آئین جو ہے وہ تحلیل ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، آئین ہے ہی کوئی نہیں. اب جو کوئی بدماش بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس ملک میں الیکشنز ہونے ہیں کہ نہیں ہونے. اس ملک کے اندر 2 بڑے صوبوں کے اندر نگراں حکومتیں دونوں غیر قانونی ہیں کیونکہ ان کا ٹائم پیریڈ ختم ہو چکا ہوا ہے. وہ کس قانون اور آئین کے تحت 2 صوبوں کو اس وقت چلا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی کل کے دن سوالات ابھرتے ہیں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے عدالت کی پروسیڈنگز کو لے کر بھی اور ظاہر انتخابی مستقبل کو لے کر بھی. بہت بہت شکریہ احمد جواد صاحب اور شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، پروگرام بڑی بات سے اجازت دیجیے، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.